السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ کاف کتاب والے کی مشق کرنے جا رہے ہیں کہ کاف کو جب بقیہ الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی کہ کاف جب بقیہ الفاظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا لکھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کاف الف سے۔ یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ کاف الف تقریباً لائن سے اتنا اوپر سٹارٹ کریں گے ہم، لائن کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کرتے ہوئے اس کو اوپر لے کر جائیں گے، اور یہ اس کا ڈنڈا لگ گیا۔ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ والا جو حلقہ ہے یہ میں نے واضح رکھا ہے، یہ حلقہ آپ کا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اگر یہ واضح نہیں ہوگا تو اس کی خوبصورتی نہیں بنے گی آپ کے لفظ کی۔ اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں گے تو یہ غلط انداز ہوگا، یعنی کہ یہ اتنا لائن کے ساتھ نزدیک نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ والا حلقہ اتنا چھوٹا لائن سے اتنا اوپر سٹارٹ نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا زیادہ اوپر سے سٹارٹ کرنا، اتنا گیپ ہونا چاہیے تاکہ یہ والا حلقہ واضح بنے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے ہمارا کاف اور بے۔ کاف اور بے کے لیے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ جو لائن ہے اس کے نزدیک لا کے تھوڑا سا اوپر اس کو ایسے ٹرن دے کے اس کے بعد بے کو پلیس کریں گے۔ جو لفظ ہمارا سیکنڈ ہوتا ہے، جو ہمارا لاسٹ لفظ ہوتا ہے، آخری لفظ جو ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، ہم نے اس کی پوزیشن ہمیشہ مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ابھی ہم نے کاف کو یہاں سے سٹارٹ کیا، لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ آخری جو لفظ ہے اس کی پوزیشن لائن کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو اس طرح بناوٹ کرنی کہ وہ آخری لفظ ہمارا لائن کے اوپر آ جائے، جیسے یہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا انداز اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اوپر سے اس کو چھوڑنا ہے، ایسے یہ کر بنا کے، ابھی پہلے ہم نے یہاں سے نیچے ایسے لے کر آئے تھے، یہ چیز یہاں سے لے کر آئے تھے، اس کو ہم ادھر سے ہی نیچے لے کر آئیں گے، یہ چیز، یہ دو انداز ہو گئے۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے جیم کے ساتھ۔ تو جیم کے ساتھ جب اس کو لکھیں گے تو دیکھیں ہمارا جیم کو اگر لائن کے اوپر ہم مینٹین کریں گے تو وہ اس کی پوزیشن یہ بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اس کو کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ یہاں سے تقریباً سٹارٹ کریں گے، یہ چیز صحیح ہو گیا۔ دوسرا انداز اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسے سرکلنگ دے اور آخر پہ جیم کی یہ پوزیشن بن جائے گی۔ یہ جو جیم کا یہ والا حصہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا لائن سے اوپر نکالنا ہوتا ہے، یہ اس کا نقطہ لگ گیا اور یہ اس کا ڈنڈا لگ گیا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد لفظ ہے ہمارا دال۔ کاف کو جب دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کیونکہ لائن کے اوپر پلیس ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، کاف کو لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے پھر اوپر لے کر جائیں گے، اور یہاں سے رے کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ہم بنا دیں گے، یہ کاف اور دال کا یہ انداز ہو جائے گا۔ پھر کاف اور رے کو جب ملائیں گے، رے کی پوزیشن کیونکہ ہماری لائن کے اوپر ہوتی ہے اس لیے ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں سے اس کو سٹارٹ کریں گے، یہ ہلکا سی کر بنا کے پھر نیچے کی طرف اور یہ لائن کے اوپر لا کے، ایک انداز ہمارا یہ ہو گیا۔ دوسرا ایسے بھی کر سکتے ہیں، یہ اور پھر اس کو یہ لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے یہ اس کا ڈنڈا بنا دیا۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے سین۔ سین کے جب ساتھ ہم لکھیں گے کاف کو تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سین کی پوزیشن ہوتی ہے لائن کے اوپر، یہ لائن سے کچھ نیچے جانے کے بعد پھر اوپر لے کر اس کو آئیں گے، یہ اس کی پوزیشن ہوتی ہے لائن کے اوپر۔ تو اس کے ساتھ جسٹ ہم نے یہ چیز میٹ کرنی ہوتی ہے۔ شروع سے میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ، یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اس کا مطلب ہے یہ ایک دندانہ، یہ دوسرا اور یہ سین کا تیسرا دندانہ، تین دندانے مکمل کرنے کے بعد نیچے لے کر آئیں گے اور یہ سین کی شیپ بنا دیں گے ہم۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ کار اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں، پھر اسی طرح ایک دندانہ، دو اور تیسرا، باقی شیپ وہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لفظ ہے
اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ لفظ ہے وہ ہے جی سواد. تو سواد کو بنانے کا جو انداز ہوگا وہ کچھ اس طرح کر کے ہوگا. یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ایسے. جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد اس کو سمپلی یہ سواد کو یہ جو ہم نے لائن بنائی تھی اس کے اوپر اس سواد کا یہ والا حصہ مکمل کرنا ہے. صحیح ہو گیا. اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ چیز اور یہ اس کے اوپر یہ چیز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی مزید یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، کراس ہو گیا. اس کو تھوڑا سا میں دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ابھی اگر ہم مزید بات کریں، یہ ہمارا اگر یہ سیدھا لائن میں نہیں آتا، ان لائن نہیں ہوتا تو اس کی خوبصورتی نہیں بنے گی. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی اس کو میں ایسے لکھتا ہوں اگر، تو یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی بالکل نہیں بنے گی، کیونکہ یہ اس کے یہاں پہ پیٹ میں تقریباً یہاں پہ آ رہا ہے. اس کو کہاں پہ ہونا چاہیے تھا؟ ایسے نیچے کی طرف ہونا چاہیے تھا. اس کے الائن ہونا چاہیے. یہ جو سواد کا یہ والا ہم حصہ بنائیں گے اس کے الائن ہونا چاہیے اس کو. یہ چیز یاد رکھنے والی ہے. اس کے بعد مزید ہمارا لفظ ہے آگے تو کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سیدھا یہ لائن کے اوپر لا کے چھوڑ دیتے ہیں. لائن کے اوپر لانے کے چھوڑنے کے بعد یہاں سے بھی تو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ تو کی شیپ جس طرح تو کی نارمل شیپ اس کو بنا دیتے ہیں. آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بالکل ویسی ہی شیپ ہے جیسے بے کی ہے. یہاں پہ اگر نقطہ لگائیں تو بے تو یا سے کا نقطہ لگائیں یا نون کا نقطہ لگائیں یا پھر یا کا. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈنڈا لگا دیا میں نے یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آئین کے لیے اگر شیپ بنائیں تو کیسی ہوگی؟ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہ آئین کی کر بنا دی، آگے لے کر گئے، یہاں سے نیچے اس کو بھر دیں گے. یہ پوزیشن کو آپ کو یاد تھی کہ یہ اس کی الائن ہونی چاہیے. دوسرا اس کا طریقہ کار یہ بن جائے گا. یہ والی جو گولائی ہے یہ بھی آپ اکثر جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کو میں بھر دیتا ہوں. اچھا، آئین کے بعد ہمارا نیکسٹ لفظ ہے فے. کاف کو جب فے کے ساتھ ملائیں گے، یہاں سے تقریباً سٹارٹ کریں گے. یہاں سے کیوں سٹارٹ کریں گے؟ کیونکہ ہمارا آخری لفظ کون سا ہے؟ فے. فے پہ اینڈ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو یہاں پہ سٹارٹ کریں گے. یہاں سے اس کی سرکلنگ کریں گے تقریباً یہاں سے لائن سے اتنا اوپر. یہ سرکلنگ اس کی مکمل کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فے بعد میں آتا ہے تو ہمیشہ اس کا حلقہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. یہ خالی ہونا چاہیے، بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اس کے بعد ہمارا لفظ کاف آئے گا اس کی طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں. سوری، یہ ہمارا، اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. یہ چیز یہاں پہ سرکل اس کا واضح، اگر واضح نہیں ہوگا تو خوبصورتی نہیں بنے گی لفظ کی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا لفظ ہے قاف. تو یہاں سے تقریباً میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو. یہ دیکھیں یہاں پہ جس طرح ہمارا فے بھرا ہوا تھا، اس کا خالی تھا، اس کا حلقہ قاف کا بھرا ہوا ہوگا. یعنی کہ یہ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں اندر سے. یہ اس کی جو ہے نا وہ شیپ بنے گی. دوسرے کاف کے ساتھ جب لکھیں گے ہم اس کو تو یہاں سے تقریباً سٹارٹ کریں گے، لائن سے تھوڑا سا اوپر ہی اس کو ایسے واپس ٹرن کریں گے. پھر یہ جگہ نہیں، تھوڑا سا اوپر سے اس جگہ سے اس پوزیشن سے اس کو باہر نکالیں گے. یعنی کہ اگر آپ نے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کو میں مکمل کر دیتا ہوں. اس کے بھی میں دوسری شیپ بنا کے دکھاتا ہوں. یہ ہمارا کریکٹ ہو گیا. اگر آپ نے ایسے کیا کہ یہ لائن کے ساتھ ٹچ کرنے کے بعد اوپر لے کر گئے اور دوبارہ آپ نے اسی لائن کے قریب سے اس کو ادھر کیا
تو اس کی خوبصورتی نہیں بنے گی۔ یہ جو گیپ ہے یہ ہمارا واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا لفظ ہے لام۔ لام کے لیے بالکل سمپل ہے کہ آپ نے جسٹ یہ چیز بنانی ہے یہاں تک، جس طرح ہم نے یہ والی بنائی تھی۔ باقی سمپلی اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ باقی لام کی پوزیشن شیپ مکمل کرنی ہے۔ تو یہاں پہ میں لام کی شیپ مکمل کرتا ہوں تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہماری بن گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہلکا واضح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لام کے بعد ہمارا لفظ ہے میم۔ میم کے لیے یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں ایسے، پھر یہ میم کی ایگزیکٹلی وہی شیپ جو نارمل میم کی ہے، تو اس کو ایسے مکمل کر لیتے ہیں۔ میم کی جو پوزیشن ہے لاسٹ کسی بھی لفظ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، جو ہمارا حرف لاسٹ پہ آ رہا ہے، چاہے وہ میم ہو، لام ہو، کاف ہو، جو بھی ہے، اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ لائن کے اوپر آپ نے مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اوپر سے سٹارٹ لینا ہے کہ میں نے سٹارٹ کہاں سے لوں کہ لاسٹ لفظ کی پوزیشن لائن کے اوپر مینٹین ہو جائے۔ یہ چیز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ میم کے بعد ہمارا نیکسٹ لفظ ہے نون۔ نون کے لیے تقریباً یہاں سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ نون کی پوزیشن یہ بن رہی ہے یہاں سے، تو اس لیے اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ تقریباً نون کی پوزیشن بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں سے سٹارٹ کر کے ایسے کریں گے، پھر یہ نیچے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ہمارا لفظ ہوتا ہے رکن، یہ کم ہو گیا، کل ہو گیا، سیب وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہوں گی۔ یہی الفاظ جو ہے نا میکسیمم اردو کے مختلف حصوں میں یوز ہو رہے ہوں گے۔ جب ایک سے زیادہ الفاظ یوز ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی مشق کریں گے بعد میں۔ فی الحال یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں الفاظ، یہ میکسیمم یوز ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ نون کے بعد ہمارا لفظ آئے گا واو۔ واو کے لیے اس کو ایسے بھی بنا سکتے ہیں اور ایسے بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہتر انداز لگے۔ اس چیز میں تھوڑا سا یہ خیال کرنا ہے کہ جس طرح یہ واو کی یہ گلائی بن رہی ہے نا، یہ والی اس چیز کی یہ جو گلائی بن رہی ہے، اسی طرح یہ اوپر والی گلائی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر واو کی گلائی اس کو ہم ایسے کرتے ہیں اور واو کی گلائی ایسے بن رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مزہ نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں جس طرح یہ گلائی بن رہی ہے یہ والی، اسی لحاظ سے اگر اس کو پرپوشنلی دیکھیں تو یہ چیز بھی اسی حساب سے بن رہی ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا بڑا مزید آپ کو کلیئر کر کے دکھاتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر واو کی شیپ یہ بن رہی ہے تو اس کے برابر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی اوپر یہ بننی چاہیے ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اتنے حصے کو ہم لے لیں گے، یہ چھوڑ دیں گے، یہ والا حصہ، یہ چیز، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے، جب لفظ ہے کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو کچھ اس طرح ہوگا۔ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہ لائن کے ساتھ لانے کے بعد ہلکا سے اس کو ایسے ٹرن دے دے گے۔ یہ ہمارا وہی مد والا جو ہوتا ہے، الف مد آ کا، یہ وہ والا حصہ ہے، یہ الف کا حصہ اور یہ بھی الف کا جیسا ہے۔ اس کے بعد ہماری چھوٹی یہ آ گئی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو ہلکا سے ایسے ٹرن دے گے اور پھر اس سائڈ پہ تھوڑا سا زیادہ نہیں لے کر آنا، اس کے تقریباً برابر لے کر آ جائیں گے اور پھر نیچے کی طرف اور یہ کو مکمل کر دیں گے۔ اور بڑی یہ کے لیے ویسے یہاں پہ لائن سے تھوڑا سا اوپر اور پھر اس کو ایسے لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے، اس کی تھوڑی سی زیادہ خوبصورتی بنے گی اگر یہاں پہ آپ لائن سے تھوڑا سا سپیس دیں گے، تھوڑا سا سپیس، تو زیادہ خوبصورتی لفظ کی بنے گی۔ آج کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔